الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم جان لیا تم نے علمتم جان لیا تم نے الذین ان لوگوں کو الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے منکم فی السبتی کس دن زیادتی کی ہفتے کے دن فی السبتی ہفتے کے دن تو جب انہوں نے زیادتی کی تو ہم نے پھر کیا کیا فقلنا پس کہا ہم نے فقلنا پس کہا ہم نے لہم ان کو کونو ہو جاؤ کونو ہو جاؤ تم قردتاً بندر خاسئین ذلیل وَلَقَدْ البتہ تحقیق علمتم جان لیا تم نے الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن فقلنا پس کہا ہم نے لہم ان کو کونو ہو جاؤ قردتاً بندر خاسئین ذلیل فجعلناہا پس بنایا ہم نے ان کو فجعلناہا پس ہم نے بنایا اس کو فجعلنا پس بنایا ہم نے ہا اس کو کس کو اس واقعے کو جو اس کے بندر بنانے کا واقعہ ہے اس کو کیا بنایا نکالاً عبرت لما ان کے لیے بین یدیہا جو اس کے سامنے تھے بین یدیہا جو اس کے سامنے تھے وما خلفہا اور ان کے لیے جو ان کے پیچھے آنے والے تھے تو وما خلفہا پیچھے آنے والوں کے لیے لما بین یدیہا عبرت بنایا سامنے والوں کے لیے وما خلفہا اور ان کے لیے جو پیچھے آنے والے تھے تو سامنے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے ہم نے ان کو نشان عبرت بنا دیا اور وموعظتاً اور نصیحت وموعظتاً یعنی ہم نے نصیحت بنائی یہ نصیحت تھی کن کے لیے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے اس کو نصیحت بنا دیا اور جو موجودہ تھے ان کے سامنے تھے ان کے لیے عبرت بنا دیا اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے اس کو عبرت بنا دیا دوہرا لیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق علمتم جان لیا تم نے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں معروف تھا تمہیں اس واقعے کا علم ہے کیونکہ ان کو اس چیز کا علم تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ واقعہ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ پیچھے ایسے بھی ہو چکا ہے تو یہاں اصحاب السبت کا انجام بیان کیا گیا بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ ہفتے کے دن ان کے عبادت کا دن تھا تو جس طرح اور برکت والا دن تھا جس طرح ہمارے لیے جمعہ ہے ان کے لیے وہ تھا
تو لہٰذا وہ چھٹی کریں گے اور اس دن آرام کریں گے، اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ اور تورات میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے۔ لیکن یہود پر اخلاقی انحطاط کا دور آیا اور یہود اس دن کھلے جو ہے وہ اپنے کاروبار جاری رکھتے، تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں مزید وضاحت اس واقعے کے سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر ہے کہ ایک مخصوص بستی کا ذکر ہے کہ جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اب جو سمندر کے کنارے آباد تھی ان کا کام کیا تھا جی؟ ان کا کام اور ان کا زندگی کا بسر، کاروبار وہ مچھلی پکڑنا تھا، اس کے ذریعے ان کی زندگی کا بسر ہوتا۔ اب چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے کے دن منع کیا تھا کاروبار کرنے سے، شکار کرنے سے، اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا اتفاق کی بات، 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی، نظر ہی نہیں آتی، اور ہفتے کے دن چونکہ منع ہوتا تھا پانی کی سطح پر سینہ تان کر وہ تیرتی پھرتی۔ اب ظاہر ہے وہ کاروبار ہیں، کاروباری کو پیسہ نظر آئے، اپنی چیز کو جناب جس دن منع تھا اس دن مچھلیاں ہی مچھلی ہیں، اب ان سے بھی رہا نہیں گیا، اور تھے بھی یہودی بنی اسرائیل۔ اب انہوں نے کیا حیلہ سازی کی؟ انہوں نے یہ حیلہ سازی کی کہ ساحل کے ساتھ کھائیاں کھود لی، خندقیں بنا لی ایسی۔ اب ظاہر ہے ہفتے کے دن میں جب مچھلیاں آتی تھی، ایسے پانی ایسے آتا تو وہ سارے اس جناب وہ خندقوں کے اندر گر جاتی، اوپر سے اس کو بند کر دیتے، اتوار کو جا کر نکال دیتے۔ ہم نے تجھے اتوار کے دن شکار کیا، ہفتے کو تم نے کوئی شکار کیا ہی نہیں۔ تو یہ حیلہ سازی کرتے ہیں، اس طرح پکڑتے ہیں۔ تو اب جب وہ اس طرح کرتے تو ان بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے، بستی والوں کے 3 گروہ۔ پہلا گروہ یہ تھا جو مجرم کا گروہ تھا، جو مطلب اس حیلے سے مچھلیاں پکڑتا تھا، ان سے رہا نہیں جاتا تھا، اور انہوں نے یہ حیلہ بنا لیا بھئی ہم تو شکار کرتے نہیں ہیں، کب ہمیں دیکھا شکار کر نہیں، بس گندگی اس میں خود ہی جاتی ہے، ہم نے کوئی پکڑ کے تھوڑی ڈالی ہے، اس میں خود ہی چلی جاتی ہے، اتوار کو ہم پکڑ لیتے ہیں، بس اس دن پکڑتے ہیں جس دن ہمارے لیے حلال ہوتا ہے۔ یہ پہلا گروہ تھا مجرم کا۔ اب دوسرا گروہ تھا جو خود تو مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے لیکن پکڑنے والوں کو منع کرتے تھے، نہیں 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 تم زیادتی کرتے ہو، تم حیلہ کرتے ہو، تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ تم زیادتی کرتے ہو، یہ کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ تم غلط کرتے ہو، یہ درست نہیں ہے، یہ تمہارا کام 2 نمبر ہے، وہ منع کرتے تھے۔ 2 گروہ ہو گئے، پہلا گروہ مجرم، دوسرا گروہ خود پکڑتے بھی نہیں تھے اور دوسروں کو روکتے بھی تھے، تیسرا گروہ جو نا وہ صوفی صاحب تھے، تیسرے گروہ والے، وہ کہتے تھے بھائی دیکھو، تیسرے گروہ جو کہتے تھے کہ تم ان لوگوں کو منع کیوں کرتے ہو، وہ خود بھی نہیں پکڑتے تھے، اور دوسرے کہتے ہیں یار جدھر کوئی لگا ٹھیک لگ گئے، جدھر کوئی لگا اس کو لگے رہیں گے، تو جب ان پر عذاب آئے گا یہ خود ہی بھگت لیں گے، اور ہمیں روکنے کی ضرورت، ان میں باز آنا ہی نہیں ہے، ہمارے روکنے سے کون سے انہوں نے باز آنا۔ یہ غلط بات ہے۔ دیکھو انسان کو شیطان سے سبق سیکھنا چاہیے، اچھی چیز جہاں سے بھی ملے سبق حاصل کرو۔ تو شیطان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان مایوس نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوگا کبھی، مطلب اس کو ایک بندے کے پیچھے لگے گناہ یا کسی کام میں لگے گا نا، 20 سال بھی لگیں گے پیچھے نہیں چھوڑے گا اس کی، کچھ نہ کچھ کرائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیں ایک بندے کو پہلے تو اینڈ نماز کے ٹائم جب اس کی نیت ہو کہ میں مسجد جانا ہے، کوئی نہ کوئی کام اس کو یاد دلائے گا، کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں سے ڈالے گا کہ وہ سے نماز نکل جائے، اور چلو گھر سے نکل گیا پھر راستے میں کام یاد دلانے کی کوشش کرے گا، ادھر ادھر کوئی بندہ ایسے آ جائے گا، اچھا پھر وہ بیچارہ چلتا چلتا غلطی سے مسجد میں آ ہی گیا صحیح، پھر بھی نہیں جائے جان چھوڑے گا اس کو، چل بندہ مسجد میں آ گیا اب بھی نہیں جان چھوڑے گا اس کے کہ چلو بندہ چلو چلا گیا کوئی نہیں خیر ہے، اگلی نماز بھی دیکھ لیتا ہوں نا۔ پھر تکبیر ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو نا وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، تکبیر ختم ہوتی ہے، پھر اس کو کہتا تیرا فلاں کام بھی رہتا ہے، فلاں کام بھی رہتا ہے، وہ تو چیز ادھر چھوڑ کے وہ ادھر چھوڑ کے، بندے کی ساری سوچ ادھر ہوتی، مطلب اس کو نماز کے اندر بھی معاف نہیں کرے گا۔
ایسے ہی انسان کو کسی سے بھی، کسی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی جیسا بھی ہے، جیسے بھی ظالم ہے، جیسے بھی زیادہ، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس دعوت دیتے رہنا چاہیے. آپ کا کام ہے بلانا، اس کو دعوت دینا، مایوس نہیں. بھائی وقت بدلنے کا کوئی پتہ نہیں لگتا. ایسے ہوتا ہے کہ کسی وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بات کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیک بن جاتا ہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو تیسرے گروہ نے کہا کہ بھائی یہ روکنے والے نہیں ہیں، تو لہذا روکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسے تکلیف کرتے ہو اپنے آپ کو، جو ہے نا ان کو منع کر کے زیادتی کرتے ہو، آپ کو رکنا نہیں چاہیے. تو تیسرا گروہ، جو دوسرا گروہ تھا، وہ ان کو کہتا ہے دیکھو ہم اس لیے ان کو منع کرتے ہیں معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون. دو فائدے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری حجت قائم ہو جائے گی، اللہ ہم نے ان کو منع کیا تھا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے، ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے اللہ ان کو توفیق دے. اور کتنا ایسے ہوتا ہے، آپ راستے میں آتے ہیں، کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اللہ کی فضل سے آتے ہیں، اکثر آتے ہیں. تو پہلا فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا بن جاتا ہے؟ معذرت. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ بن جاتے ہیں. اچھا جی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہوں نے زیادتی کی تو کیا کر دیا؟ وَلَقَدْ البتہ تحقیق علم تم جان لیے تم نے الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں. جب انہوں نے زیادتی کی تو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو کہا ہو جاؤ قِرَدَةً کہتے ہیں بندر، خاسئین ذلیل بندر ہو جاؤ. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ تب سے بنی اسرائیل سے وہ جو بندر تب سے ایجاد ہوئے، مطلب یہ تب سے بندر چلے آ رہے ہیں، اس سے پہلے بندر نہیں تھے. اللہ کے مطلب پہلے بندر تھے تو ان کو کہا کہ بندر بنو اور ذلیل بندر بنو. تو یہ ایسی کہانیاں گڑی جی. پہلے جو انسان جیسے وہ کہتے ہیں پہلے بندر تھے، پھر ترقی کر کے انسان بن گئے، اب پتہ نہیں پھر ترقی کر کیا بننا ہے. تو ایسے ساری کہانیاں گڑی ہوئی ہیں کہ بندر بھی جو ہے نا اس یہ جو بندر نظر آتے ہیں یہ وہ بنی اسرائیل کے وہ نہیں. عذاب جب آتا 3 دن ان کو بندر بنا دیا گیا، اس کے بعد ختم، وہ مار دیے گئے، بس ان کی شکل بگاڑ کر ان کو سزا دے گی. اچھا جی، پھر جب اس قوم پر عذاب نازل ہوا تو اس عذاب سے صرف ایک گروہ بچا ہے. ایک گروہ بچا، کون سا؟ جو منع کرنے والا تھا. اس لیے اگر میں اور آپ بھی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں مصلح بننا پڑے گا، اصلاح کرنے والے. صرف یہ نہیں میں نماز پڑھتا ہوں جی بڑا اتنا نا، آپ کا خالی نماز پڑھنا نہیں، دوسروں کو ساتھ لے آنا پڑے گا. آپ کو دوسروں کو بھی نمازی بنانا پڑے گا، ان کو کہنا پڑے گا، آپ کو اپنی بات کی تلقین کرنی پڑے گی. ہاں جی، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو خاموش رہنے والے اور مجرم دونوں گروہوں پر عذاب نازل ہوا. دونوں پر عذاب نازل ہوا. کیوں؟ خاموش رہنے والے انہوں نے روکا نہیں، مجرم تو مجرم تھے. اب دیکھیں ان کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے روکا نہیں. نہ روکنا بھی جرم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہے تب بھی، وہ مظلوم ہے تب بھی. صحابہ نے کرام صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی مدد کرنی سمجھ آتی ہے، یعنی مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، اس مظلوم ہے اس کی مدد کرنی چاہیے. اب ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے تم اس کو اس کے ظلم سے روکو تاکہ مزید گناہ اس کے اوپر نہ چڑھے، وہ زیادتی نہ کرے. تو ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. آج تگڑی پارٹی ہے تو میں سائڈ مار لوں نا، یہ نہیں ہے. شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت کا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو اور انصاف کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گواہی دینے، چاہے اس کے مقابلے میں تم اپنے آپ بھی اپنے خلاف بھی تمہیں گواہی دینے پڑے، دے دو. رشتہ دار دے دو، برادری دے دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، باقی سب کو کرنا ہے کر سکتے ہو، کوئی نہیں مسئلہ. اچھا، خاموش رہنے والے اور مجرم دونوں پر عذاب نازل. وہ عذاب کیا تھا؟ تم ذلیل خوار بندر بن جاؤ. اب جو لوگ معجزات کے منکر ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جیسے منکرین حدیث ہیں کہ ان لوگوں کے عادات اور خصائل تو بندروں جیسے ہو گئے تھے، یعنی یہ جیسے قرآن میں آ رہا ہے نا کہ بندر بنے، بندر نہیں بنے تھے، مطلب ان کی عادات ایسی ہو گئی تھی بندروں والی. یہ تعویل ایسے کرتے ہیں، مطلب وہ نہیں مانتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بندر بن جائے. بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ تو بس کن کہتا ہے فیکون ہو جاتے ہیں. اللہ نے تو مردوں کو زندہ کیا، اللہ نے تو پتھر ایک لاٹھی پتھر پر ماری، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو اسی لیے یہ جو تعویل ہیں یہ درست نہیں ہے. ایک تو یہ قرآن کے ظاہری الفاظ سے یہ گنجائش نکلتی نہیں ہے،
دوسری یہ ہے کہ ماں بعد کی آیت جو ہے نا وہ اس کی توثیق کی وجہ تردید کر رہی ہے، پیچھے آگے آ رہا ہے ہم نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، جب ان کی عادات بندروں والی ہو گئی، نشان عبرت کیسے؟ نشان عبرت تو تب بنیں گے جب ان کی شکلیں بندروں والی ہو گئی، خالی عادات بدلنے سے وہ، یہ تو اگلی آیت ہی خلاف آ رہی، گویا کہ اگلی آیت ہی بتا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حقیقت میں ہی ان کی شکلوں کو بندر میں جو ہے وہ بندر بنا کر نشان عبرت ان کو بنایا تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا، پس بنایا ہم نے ان کو نکالاً عبرت، نکالاً عبرت، ان کو نشان عبرت بنایا، کن کے لیے؟ لما، ان کے لیے بین یدیہا، جو اس کے سامنے تھے، جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے ان کو نشان عبرت بنایا، وما خلفہا، اور جو پیچھے آنے والے تھے ان کے لیے ان کو نشان عبرت بنایا، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگار ان کے لیے اس میں نصیحت ہے، پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو پرہیزگار ان سے کیا سبق لے سکتے تھے؟ مطلب اگر وہ خالی ان کے عادات بدلے تھے، شکلیں نہیں بدلی تھی، تو اسی لیے یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو بندر بنایا تھا، حقیقتاً بنایا تھا، ان کو موجودہ لوگوں کے لیے عبرت، پچھلوں کے لیے عبرت، اور پرہیزگاروں کے لیے ان کو نصیحت بنا دیا تھا۔ تو اچھا، حقیقت میں وہ فی الواقع بندر بن گئے تھے، لیکن ان کے دماغ وہی رہے، ان کے دماغ ویسے ہی تھے، شکل اللہ نے بدل دی ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، یہ فلانا بندہ ہے، یہ فلانا بندہ ہے، یا انہوں نے تیسرے گروہ نے اٹھ کے دیکھا ساتھ والے وہ سارے بندر بنے ہوئے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے لیکن بنے بندر ہیں، تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے مگر کلام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر 3 دن کے بعد وہ سب کے سب مر گئے، اور یہ واقعہ سیدنا داؤد کے دور میں پیش آیا تھا۔ تو وموعظۃ للمتقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنایا، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کیا ہے کہ ہمیں یہ سبق بتلایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں پر اور ان پر ملنے والی سزاؤں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری دور میں یہ خسف اور مسخ شکلوں کا بگاڑنا یہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو بنی اسرائیل کی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے جو سبق بیان کیا ہے، اس سے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو ان اعمال خبیثہ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خود نیک بھی بنیں اور مصلح بھی بنیں۔ صرف مسلم صالح، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان بھی ہو اور نیک بھی ہو، نہ، اسلام کہتا ہے مسلم بھی بنو، نیک بھی بنو، مصلح بھی بنو، دوسروں کی اصلاح کرنے والے بھی بنو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ساتھ دوسروں کی بھی ہمیں خیر خواہ بنائے، اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔